ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں جب صبح جاگا تو میں نے دیکھا کہ اخباروں کی سرخیوں میں اور سوشل میڈیا کے اندر یہ گردش میں تھی بات کہ جناب کوئلہ نکل آیا ہے تھر میں۔ تو اتنا عرصہ اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئلہ نہیں نکلا تھا تو بے وجہ قوم کو کس طرف لگا دیا جاتا ہے ہمارے ہاں۔ پہلے کہتے ہیں کہ صاحب کوئلہ مل چکا ہے، اب تو ہم نے توانائی پیدا کرنی ہے۔ اب اچانک بتا رہے ہیں کہ آج کوئلہ ملا ہے اور اتنے میٹر کی جو کھدائی کرنے کے بعد گہرائی میں جا کر ہمیں کوئلہ ملا۔ حیران کن بات ہے، کیوں قوم کو ہم لوگوں نے لال بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ جو حقیقت ہے اس کو بیان کیا جائے۔ یہاں پر اور بہت ساری چیزیں، ملک کی ایکسپورٹ کے بارے میں بھی اسی طرح کہا جا سکتا ہے۔ ملک کی ایکسپورٹ کے متعلق یہ باتیں کی کہ 100 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گی، پھر پہنچی نہیں بلکہ نیچے کی جانب آ گئی، امپورٹ بڑھ گئی۔ نیم اینی اکنامک انڈیکیٹر کہ جہاں پر پاکستان نے کوئی امپرومنٹ دکھائی ہو۔ انٹلیکچوئل کرپشن کا عالم یہ ہے کہ ہمارے ہاں معیشت دان جو ہیں وہ حکومت پتہ نہیں ان کے لیے کوئی بہت ہی سافٹ کارنر رکھتی ہوگی، کوئی ایکسٹرا سافٹ کارنر، جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی محبت اور پیار والی باتیں کی اور حقیقت کو چھپایا۔ اور آج اچانک ان کو احساس ہوا کہ جناب والا پاکستان کی اکانومی کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت ساری پرابلمز ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں۔ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ چیف جسٹس صاحب نے بھی کچھ اہم چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی بات کی ہے جو کہ معیشت سے ریلیٹڈ ہے اور جو کہ ایک اچھی بات ہے، اور قرضوں کے متعلق بالکل سوالات پوچھنے چاہیے، پاکستان کی اکنامک مینجمنٹ کے بارے میں سوال پوچھنے چاہیے، اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کے متعلق بھی پوچھ رہے ہیں۔ یہاں پر میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے۔ جناب انجینئر ایم اے جبار صاحب جو کہ ممبر بورڈ آف گورنرز SDPI ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں۔ تھینک یو۔ انجینئر ایم اے جبار صاحب، آپ انجینئر بھی ہیں اور وہ بھی توانائی کے شعبے میں۔ اس سے قبل کہ میں ایکسپورٹ کے متعلق بات کریں گے، کچھ اس سے قبل کہ میں آپ سے جو ہے وہ سرکاری اداروں کے متعلق پوچھوں، میں آپ سے ضرور یہ پوچھنا چاہوں گا یہ کیا ہے جو اچانک اخبار کے اندر آ گیا کہ جناب سندھ میں تھر کے مقام پہ کوئلہ مل گیا۔ تو اس سے پہلے were you or was the government taking us for a ride when they said کہ جی کوئلہ یہاں مل چکا ہے، اب تو توانائی پیدا کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں، کوئلہ ابھی ملا ہے تو توانائی کب پیدا ہوگی؟ مختصراً بتا دیں۔ دیکھیں جی، بات دراصل یہ ہے کہ سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ بہت ہی جلدی ایک بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری گورنمنٹوں کا سب سے بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ ریلائبلٹی آف ڈیٹاز، یہ جو ریلائبلٹیز آف ڈیٹاز، اور دوسرا جو المیہ یہ رہا ہے کہ کسی بھی چیز کو ایک ویب سائٹ اور فریڈم آف ایکسپریشن، انفارمیشن ایکسیس جو ہے اس کے حوالے سے کبھی بھی یہ چیزیں نہ آپ کے سامنے آتی رہی ہیں نہ میرے سامنے۔ میں اپنی جستجو اور ریسرچ کے ذریعے اسی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈیٹاز کو کیپچر کریں۔ آپ نے ابھی جو بات کی توانائی کی، تو توانائی کی اگر ہم بات کریں تو آج شہباز شریف صاحب یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ بھئی ہم نے تو لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی، ابھی اگر اس کو مینیج نہیں کیا جا رہا ہے تو یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا پرابلم ہے۔ کس کا پرابلم ہے، کس کا نہیں پرابلم ہے؟ وہی نون لیگ ڈریون پرائیویٹ سروس جو ایک بیوروکریٹک سنڈروم ہے وہ ابھی بھی ایگزسٹ کر رہا ہے۔ اب آپ نے جو تھر کی بات کہی تو میرا خیال ہے کہ 20 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ میں یہ باتیں کرتا تھا کہ تھر کول کی اگر دریافت اور اس کے کلیمز کے بارے میں 185 بلین اور سیکنڈ تھرڈ لارجسٹ ریزروائر اینڈ مور دین دی ایکویلنٹ آف thermal value of the oil captured or having been found discovered in سعودی عربیہ، تو ہم یہ کہتے تھے کہ بھئی ہمیں تو اس وقت ایسا لگے گا کہ ان باتوں میں کوئی مستند چیز ہے، جب بھی ہوائی بات ہوگی اور اب بھی ہوائی بات ہوگی اگر آپ نے توانائی پیدا نہ کی۔ ہاں ایگزیکٹلی۔ اب اگر ہم بات کریں کہ آج جو توانائی کے حوالے سے جو آپ تھرکول کی باتیں کر رہے ہیں، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شہباز شریف والوں کا وہ نان فیزیبل موو، جس کو ایز اے پاور سسٹم انجینئر اور کاسٹ انالسٹ میرے لیے بڑے تکلیف دہ بات ہے کہ ہم ساہیوال میں کول بیس پاور پلانٹ جو ہے چلا رہے ہیں، جو ساؤتھ افریقن بیس چائنیز ایک مائن سے آ رہا ہے۔ 157 ایکڑ زمین جو ہے پاکستان اسٹیل مل نے دے دی ہے ایک پرائیویٹ کمپنی کو، چینیوں کے، کہ وہ چینی اس جیٹی کو چلائیں اور کوئلہ اپ کنٹری پہنچائیں۔ تو ابھی جو آپ نے بات کی کہ 140 میٹر پہ سٹرائک ہوا ہے، ایک شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ ہاں جی کوئلہ مل گیا ہے۔ کوئلہ تو پاکستان اسٹیل بھی منگاتی ہے، امپورٹ، آل امپورٹ۔
تو آپ یہ والا استعمال کر لو نا. نہیں اب ایسا ہے کہ یہ آپ کو دے دیا. نہیں وہ ایکچولی میٹلرجیکل کول جو ہے نا دیٹ از فار اے اسپیسیفک پرپز. یہ ایک لگنائٹ کول ہے پاور جنریشن کے لیے. یہ بھی مناسب ہے کیونکہ بہت اور جگہوں پہ بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے. مگر بات صرف یہ ہے کہ جس طریقے سے سی پیک کے بارے میں اب چیمبرز کہہ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کم سے کم سی پیک ہے کیا چیز, اس کو ڈال تو دیں کسی ویب سائٹ کے اوپر. کوئی آپ اگر یہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں, آپ لوگ ابھی کہہ رہے ہیں, میں پچھلے 4 سال سے شور مچا رہا ہوں, مگر بتا دو کیا ہے. جب بھی میں پوچھتا ہوں کہتے ہیں حب الوطنی پہ سوال اٹھا دیتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی محب وطن ہونے پہ سوال اٹھا دیتے ہیں. پروفیسر صاحب آج سب مہاتیر محمد کی کلپیں گھما رہے ہیں آپس میں, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے واٹس ایپ پہ. نہیں میں آپ کے ساتھ رہا ہوں 5 سال سے, یہ بات نہ کریں, میں آپ کے ساتھ رہا ہوں. مگر میرے اپنے خیال میں کہ آپ کے باقی ساتھی نہیں رہے, یہ بھی ایک ڈس آنیسٹی ہے کہ ہم جو ہے ایک سائلنس میں گورنمنٹس کے مس ڈیڈس کے ساتھ کیا کرتے رہیں, کنائیو کرتے رہیں. سائلنس از آلسو کنائیونس. حضرت علی دیکھیں وہ کیا بات تھی, the hottest places of hell are deputed for those. معذرت کے ساتھ وہ رمضان کے مہینے کے اندر تو اس طرح کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے. کیوں نہیں بات کرنی چاہیے؟ جب ایک حق بات کرنے کا وقت آتا ہے تو ہمارے یہاں انٹلیکچوئل کہاں چلے جاتے ہیں. میں تو نہیں بات کرتا. دیکھیں ٹروتھ جو ہے, ٹروتھ از لائف. اگر آپ ٹروتھ سے بھاگنے کی کوشش کریں گے تو آپ بھی ان خرابیوں کا تسلسل برقرار رکھنے کی آپ بھی ایک کنٹریبیوٹر ہوں گے. اچھا ایک جملہ جی, اس سے قبل کہ اب میں آپ کے ساتھ جو ہے مفصل گفتگو کروں اس موضوع کے اوپر, تھوڑا سا ایک یہ کہ مین موضوع اس کو میں آج ٹچ کر لوں کیونکہ یہ بھی آج کل بڑی باز گشت کے اندر. ایکسپورٹ کا کیا بنا؟ آپ لوگوں نے بہت تاجر صنعت کاروں نے بہت شور مچایا, جناب والا ہم $100 بلین تک لے کر جائیں گے. اچھا دیکھیں ناصر, ہمارے پروفیسر صاحب کی جو ایک 2025 2035 کے پیپر جو ہیں, ان خوبصورت پیپروں کے حساب سے کلیم کیا بنتا ہے کہ پروفیسر صاحب کی بجلی چلی جاتی ہے تقریر کے دوران. دیکھیں پروفیسر صاحب کے کیا کہنے ہیں, کلیم کیا بنتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہماری حکمرانی کا طرز اور اس کے کلیم اور اس کے آؤٹ پٹس کیا ہیں. کلیم کیا تھا کہ 2018 میں ہم $35 بلین کی ایکسپورٹ کریں گے. کلیم کیا تھا کہ 2018 میں 7% جو ہے گروتھ ہم رجسٹر کریں گے 17 اور 18 میں. اور اگر آپ کو علی ناصر, چونکہ آپ میں بھی کافی میں نے دیکھا کیوریوسٹی بھی ہے, ایک چیزوں کو تلاش کرنے کی جدوجہد میں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں, تو اسٹریٹجک ٹریس پالیسی فریم ورک گروتھ, یہی ظفر محمود جو آج جو ہے ایم ایس کیوری کے طور پہ جو ہے پانی کی باتیں کر رہا ہے, اس زمانے کی ڈاکیومنٹ ہے. کبھی بھی اس ڈاکیومنٹ کے حوالے سے جو بھی ایکسپورٹ کے گروتھ کے کلیمز کیے گئے کبھی بھی وہ پائے تکمیل یا وہ رجسٹر نہ ہوئے. اور آج بھی مجھے یہ بتائیں کہ اسی پالیسی کے تحت 2017-18 میں we should have gone to $35 بلین ایکسپورٹس. کہاں ہیں وہ ایکسپورٹس؟ Sir, we were talking $100 بلین. اب میرا خیال ہے nothing happened. دیکھیں ایک اور بات سنیں کہ ہماری ساری بزنس کمیونٹی جو ہے اس کو ایک نان کمپیٹیٹیونیس کی کاسٹ ایکسچیکر دے رہا ہے. بہت غور سے سنیں. میں تلخ بات کر دوں گا بزنس کمیونٹی کے متعلق, پھر آپ کو برا لگ جائے گا. اگر آپ جیسے وہ برا مان جاتے ہیں گھر پر کہ میرے متعلق بات کی ہے علی نے, میرے متعلق بات کی. کسی کی کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہیں اس کے احسان مند رہیں. حضرت علی, آپ جو باتیں کر رہے ہیں آپ تھوڑا سا یہ اندازہ لگائیں کہ یہ باتیں آپ نہیں کر رہے ہیں. ان باتوں کی بنیادیں جو ہے وہ اسلام کے اوائلی دور سے کہی گئی ہیں, رکھی گئی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم سرنڈر نہیں کرنا چاہیے تھا نا, فار فیور اور پوزیشن. اب آپ سمجھ جاؤ پسے پشت زیر لب کیا بات کر رہا ہوں. فار فیور اور پوزیشن, فار فیور اور پوزیشن آپ کو نہیں کمپرومائز کرنا چاہیے تھا. جب نئی ٹریڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی تو چھوڑ دیتے. آپ جو سبسڈی دے رہے ہیں اس سبسڈی کا فائدہ کس کو ہونے والا ہے؟ پرچیزر ان یونائٹڈ اسٹیٹ. ایک نگر جو ہے وہ آپ کی اس سبسڈی کے وجہ سے اس کا پرچیزنگ پاور آپ بڑھا رہے ہیں. اب تھوڑا سا میں آپ کو اسٹیٹسٹیکل باتیں بتاتا ہوں. آپ بتائیں کہ اس وقت 14% آپ کی امپورٹ میں گروتھ آئی ہے اور ایوریج کلبنگ کر کے سب کو ملا کر 15% آپ کی ایکسپورٹ میں گروتھ آئی. ٹھیک ہے, مگر آپ نے 180 ارب روپے کا جو پیکیج دیا ہے, انکریمنٹل گروتھ 14%, اوور آل 180 بلین کا پیکیج, 7% تک جو ہے آپ سبسڈی دے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ what is the cost which we are paying for this incremental value. کوئی تو آخر میرا خیال ہے کہ اس کو انالائز کرے کہ اس انویسٹمنٹ آف کاسٹ کو آیا آپ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ایک 14% 15% انکریمنٹل جو ویلیو آئی ہے. اسی طرح شوگر کے طرف آپ چلے جائیں,
21 अरब रुपए की गवर्नमेंट ने जब सब्सिडी दी एक्सपोर्ट करने के लिए, गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव ये होगा देखें कि ताजिर सनतकार नाअहल है। देखें अब नहीं, गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव होगा, बताओ क्यों? वो कह रहे हैं वो तो कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा था, कॉमर्स सेक्रेटरी यूनुस ढागा के अल्फाजात हैं हमारे एसडीपीआई वालों के सामने कि बाबा ये जो है ना, हमने तो अपना रोल और पार्ट प्ले कर दिया, बाकी नाअहली बिलोंग्स टू दीज पीपल। आपको एक्सपोर्ट फाइनेंस स्लैश माजी में जो रीफाइनेंस कहलाती थी दिया, एक्सपोर्ट फाइनेंस बिल्कुल दिया, एक्सपोर्ट पैकेज दिया, वो दिया, टेक्सटाइल पैकेज दिया, लोकल टैक्सेस ड्यूटीज की रिमिशन दी, वापस रिजल्ट किए, रिजल्ट कुछ भी नहीं, रिजल्ट कुछ नहीं। इसका मतलब है कि कंसिस्टेंट हमारी जो वीकनेसेस हैं टुवर्ड्स रिक्वायर्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एग्जिस्ट करती है। मैं आखिरी बात आपको करूं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके बात करते हैं। आखिरी बात क्यों कर रहे हैं, मजीद बातें करते रहे। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी। खैर, आज बड़ी हैरानगी की बात है कि सुबह से अजीब व गरीब खबरें ही देख रहा हूँ मैं। अब दूसरी खबर जो देखी वो ये थी कि ओपन मार्केट में 120 रुपए को छू गया यूएस डॉलर। ये भी एक बड़ी कमाल की बात है। एक्सपोर्ट की बातें करते हैं, इंपोर्ट की बात करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, इंटरनेशनल ट्रेड यूएस डॉलर में हो रहा है। इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है नहीं, लेकिन बहुत सारे एक्सपोर्टर आज जो हैं उनकी बाछें खिली हुई होंगी, यानी कि वो मुस्कुरा रहे होंगे। ये जानना चाहता हूँ इंजीनियर एम ए जब्बार साहब, इससे कबल के वो आप उस इशू को क्लोज़ करें, ज़रा इस पर भी ज़रा रोशनी डाल दें। आपके मुल्क की ट्रेड के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? एक्सपोर्टर जुज़वी तौर पर खुश हो रहे हैं। देखें अली नासिर, आप जब हम बातें करते हैं, आज से 15 दिन पहले फिगर्स क्या आई कि 30 बिलियन यूएस डॉलर का क्या है ट्रेड डेफिसिट है। आज 11 मंथ की फिगर्स आ रही हैं कि ये 34 को क्रॉस कर रहा है, मगर हकीकत में ये 34 को क्रॉस नहीं कर रहा है। इसमें आप 15 बिलियन डॉलर और ऐड करें। वो किस चीज़ के? वो किस चीज़ के? वो है अंडर इनवॉइसिंग। मुफ्ता इस्माइल इन माय फ्रंट, मिफ्ता सॉरी, थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि मैं चूँकि सिंधी स्पीकिंग सिंधी हूँ, कभी थोड़ी गलती कर जाता हूँ, ठीक कर है, सकते हैं आप मतलब हमारे फेडरल मिनिस्टर फाइनेंस FPCI के आखिरी जब अचीवमेंट अवार्ड, जो आपको भी पता नहीं मिला या नहीं मिला, उस अचीवमेंट अवार्ड में जो है वो जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा किस बात के ऊपर, जब कमर्शियल इम्पोर्टर्स ने उनको कहा कि हमें आप फाइनल टैक्स रजीम का हिस्सा बनाएं, हमसे कुछ ज़्यादा ही ले लें वैल्यू एडिशन, मगर हमें रिटर्न्स भरने और इस सारे ऑडिट सिस्टम का हिस्सा जो है न बनाएं। तो मुफ्ता इस्माइल ने कहा, आई वॉज देयर, उसने कहा कि देखें बात दरअसल ये कि हमें जो चाइनीज़ साइड से डेटाज मिल रहे हैं उनके और हमारे बीच में फ़र्क जो है वो $7 बिलियन का है। तो ये शायद अंडर इनवॉइसिंग है, ये FATF, काउंटर फाइनेंस टेररिज्म के क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो हम इसीलिए अब कमर्शियल इंपोर्टर्स के लिए भी इस सिस्टम को हम डाल रहे हैं, टैक्स फाइलिंग रिटर्न एक आंसर एंड अकाउंटेबिलिटी बेस्ड सिस्टम पे। और उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि UAE से 3.25 अरब बिलियन डॉलर का फ़र्क है। इसका मतलब है कि ये आप 10 बिलियन तो ऐड करें इन 2 डेस्टिनेशन के ऊपर, तो आपका ट्रेड डेफिसिट कितना है। अब बाकी 10 बिलियन का जवाब कौन देगा? वो FATF में आपको जाकर एक्सप्लेन करना है। वो अभी सवाल जवाब वहां पे होने वाले हैं अभी। तो पाकिस्तान की एक्चुअली जो इंपोर्ट कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है ना, वो इसमें आप 10 बिलियन तो 2 डेस्टिनेशन के ऐड करें। पूरी फार ईस्ट में यही सिलसिला चल रहा है। क्या आप और मैं कंफर्टेबली 5 बिलियन और ऐड कर सकते हैं? करना चाहिए हमें। 15 बिलियन डॉलर को अगर आप हमारी इस इंपोर्ट लायबिलिटी के डिफरेंस में डालें तो वी आर कंज्यूमिंग, बट देन फ्रॉम वेयर दिस मनी इज गोइंग, ये फॉरेन एक्सचेंज कंपनियां दे रही होंगी, कोई दुबई के लोग दे रहे होंगे, कोई कुछ और लोग दे रहे होंगे। इसलिए तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल बेस आपका इरोड हो चुका है। इंडस्ट्रियल बेस कहाँ से लाऊं? इंडस्ट्रियलिस्ट कहता है, जब मैं उससे पूछता हूँ तो इतनी शिकायतें बताता है, इतनी तकलीफ़ें और परेशानियां बताता है कि मैं फिर उसके साथ बैठ जाता हूँ कि आओ भाई बताओ, अली नासिर, अब अफसोस कहाँ करना है जाके? अली नासिर, आप इन को सिंपैथाइज करने के बजाय थोड़ा स्टैटिस्टिकल चीज़ों को देखने की कोशिश करें। सन 2007
वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग वाज प्लस 18% ऑफ जीडीपी 2007, आज हम 13% पे खड़े हैं। वी आर अ डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रियल कंपनी, हम एक डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रियल कंपनी स्टेट हैं। आप, मैं अगले दिन इतना एम्बेरस हुआ, मैंने यूथ से एक सवाल पूछा, मैंने कहा व्हाई इज इट सो दैट पाकिस्तान फुटप्रिंट इज़ नॉट देयर इन इंटरनेशनल कंग्लोमरेट्स। उनके अंदर उन्होंने मुझे मिसालें दी कि टाइनी प्यूनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव मोर एक्सपोर्ट्स देन अस। टाइनी प्यूनी कंट्री, छोटे छोटे ममालिक, ऐसे ऐसे ममालिक के नाम बताए, मैं शर्मिंदा हो गया। उनके साथ आपका मुकाबला हो रहा है। अली नासिर, हमारी एक बांग्लादेश, वियतनाम आपसे ज्यादा जो है ना परसेंटेज के हिसाब से कर रहे हैं काम। ये सब चीजें क्यों हो रही हैं कि सोचने वाली बातें हैं। स्टेट सपोर्टेड गुड पॉलिसीज के कभी भी हकदार नहीं रहे हैं या हमें नहीं मिली है। थोड़ी देर के लिए मैं आपको सर, हमारे लोग रोना रोते हैं, हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। आप मुझे बताएं वियतनाम के साथ नहीं हुआ क्या? वियतनाम बर्बाद हो गया, आग लगा दी, नेपाम बम लगा के जंगल जला दिए, लोगों को मार दिया। आज वियतनाम ने कैसे आपके साथ ज्यादा करके दिखाया? आप तो अभी तक दुखी हैं कि ट्रेनों के अंदर हमारी दौलत नहीं पहुंच पाई जो इंडिया से आ रही थी, वो दौलत बीच में लुट गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वियतनाम तो पूरा लुट गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, दो लख्त हो गया, पता नहीं क्या क्या उसके साथ हुआ। वो आज आपसे ज्यादा किस तरह एक्सपोर्ट कर रहा है? बांग्लादेश का तो मैं बताऊंगा नहीं, लोग बुरा मान जाते हैं। बांग्लादेश भी आज आपसे ज्यादा कर रहा है, वैल्यू एडेड पे आपसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, टोटल एक्सपोर्ट आपसे ज्यादा कर रहा है। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज सिंपल। ये जानना चाहते हैं पाकिस्तानी, जानना चाहते हैं स्ट्रक्चरल पॉलिसी सपोर्टिंग मैकेनिज्म। अब थोड़ा सा मैं आपको बहुत ही सलीस उर्दू में जवाब देने की कोशिश करूंगा। जब पाकिस्तान स्टील मिल बनी थी, पाकिस्तान स्टील मिल के बनने से पहले सोवियत्स ने हमारे लोग ट्रेन किए हैं। सोवियत्स ने हमें बिल ऑफ मेजरमेंट दिया कि क्या चीज़ें पाकिस्तान में बन रही हैं और क्या चीज़ बन सकती हैं और कौन सी चीज़ों में पाकिस्तानी ख्वाहिशमंद हैं बनाने के। दिस वाज द प्लेस जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आपकी शुरू हुई पाकिस्तान में। आज सीपेक, आपको पता है इंजीनियर्स फोरम के यानी साबिक चेयरमैन ऑफ पीईसी अब्दुल कादिर शाह जो खुर्शीद शाह के भाई हैं, ऑफिशियल प्रेस रिलीज कि पाकिस्तान में 10,000 इंजीनियर आज पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से पैदा हो रहे हैं। बैलेंस और डिमांड का आपको पता है क्या हाल है? क्या है? 2100 कंज्यूम होते हैं, बाकी सब बेरोजगार। और सीपेक ने एक दौर वो था इंजीनियर ग्रेजुएट करने से पहले नौकरी लगी। आपके पास 48,900 इंजीनियर आर रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। अब सुने दूसरी बात, सीपेक आपके पता है क्या कहता है? साईं अब्दुल कादिर शाह, साईं अब्दुल कादिर शाह देता है कि सीपेक जो है पाई इन द स्काई है हमारे लिए। हमें हमारे कोई भी सर्विस सेक्टर रिलेटेड इंजीनियरिंग वहाँ पे जा ही नहीं रहा है। अब मैं गया जेबिस में लेक्चर देने, तो मुझे किसी स्टूडेंट ने ये पूछा कि सीपेक तो बताएं। मैंने कहा सीपेक की अफादियत पूछना चाहते हैं तो मुझे ये बताएं, यहाँ डीन बैठे हुए हैं, कितने लेटर आपको चाइनीज़ कंपनियों ने भेजे हैं कि हमें कुछ लोग तो दे दें पढ़े लिखे? बोला नन। दिस इज द सीपेक। द प्रॉब्लम ऑफ सीपेक इज दैट कि प्रोफेसर साहब ने सेनेट में सेनेटर नोमान वजीर के डिमांड पे जो क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किया था, उन्होंने कहा कि हम आपको सीपेक के मुतालिक इसलिए नहीं बताएंगे कि हमारे दुश्मन कहीं हमारी नेगोशिएटिंग स्किल को देख कर कहीं हमारे खिलाफ काम न करें। कैन यू इमेजिन? Can you buy this But answer? what do I do with the brainwashing that you have done throughout Pakistan? I'm talking about the state, not about you. About the brainwashing that these people have done कि बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे चाइनीज सिखाएं, मैं चाइनीज सीखूंगा आगे बढ़। सर अभी आप बोल रहे हैं, हाँ मैं जानना चाहता हूं बिल्कुल कि हमारी यूथ को कितना एम्प्लॉय किया है सीपेक के अंदर। चौथा साल चढ़ गया है। धरने के टाइम आपने बोला था प्रेसिडेंट जी आ रहा है और ये इमरान खान के धरने की वजह से प्रेसिडेंट जी वापस चला गया, नहीं आया। अली नासिर, किधर है नौकरियां? अब सुने, $46 बिलियन के पावर प्रोजेक्ट को पता है एक प्रोवाइजो डाला गया है फाइनेंस बिल में। वो प्रोवाइजो क्या कहता है? क्या कहता है? कि इन पावर स्टेशंस पे आने वाली चीजें विदाउट टैक्सेस एंड ड्यूटीज होगी, और वो चीजें भी विदाउट टैक्सेस एंड ड्यूटीज होगी जो भाटी गेट और लाहौर या डोमेस्टिक लोकली मैन्युफैक्चर्ड लिस्ट का हिस्सा हैं। मुझे बताएं कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो हैं ड्यूटी देकर रॉ मटेरियलों के ऊपर बनाएं। What is their cost competition to get integrated with the CPEC project? Nothing. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल बेस को तबाह कर रही है। वी शुड हैव बीन अ बेटर नेगोशिएशन। ये जनरल्स जो रात को बैठ के बोलते हैं ना, उसमें एक जनरल गुलाम मुस्तफ़ा वो ये कहता है कि वी शुड हैव बीन अ बेटर नेगोशिएटर। रिटायर्ड बोले साथ। रिटायर, चलो रिटायर, मैं जनरल नेवर रिटायर्स यार। मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से जो है वो
یہ کہا جائے تو بہتر ہے. کیا خیال ہے؟ ان نہیں تھوڑی احتیاط برتنا ضروری ہے آج کل حالات واقعات معاملات. اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک اور طرف آپ کو لے کر جاتا ہوں. یہاں پر آپ نے جیسے یہ بات کی کہ جناب ہماری یوتھ امپلائی نہیں ہو پائے گی, تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر میں اس سے حاصل کیا کر رہا ہوں؟ کیا مجھے ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری لگا کے دے رہے؟ کتنے چائنیز یہاں پر ٹیکسٹائل لگا رہے, مل لگا رہے؟ مجھے بتا دیں سر پلیز, میں نہ آئے لوں, مجھے نہیں پتا اس چیز کا. وہ کامرس سیکٹری جو میرا خیال ہے کہ اس سے پرانی گورنمنٹ کا بہت ہی نزدیکی ساتھی رہا, جس نے آپ کو 10,000 میگا واٹ کے پاور پروجیکٹ دیے, جس کی آج ایویکویشن نہیں ہو رہی ہے, آج بھی لوڈ شیڈنگ ہے. سپلائی اور ڈیمانڈ کی حالت یہ ہے کہ آپ ویب سائٹ کے اوپر چلے جائیں, 28,900 انسٹال کیپیسٹی ہے آپ کی, آپ 20,000 تک جو ایویکویٹ نہیں کر پا رہے ہو. مجھے بتائیں کہ کیا ایک ایز اے پاور سسٹم انجینئر میں جب جنریشن کرنے کے لیے اپنی کیپیسٹی بڑھاؤں گا تو اس جنریشن کو میں نے ایویکویٹ بھی کرنا ہے, باہر بھی نکالنا ہے, دینا بھی ہے, میں نے آخر تک بھی پہنچانا ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم اس کو آخر تک پہنچانے کی استعداد کو جو ہے وہ ہمارا یہی کامرس سیکٹری جو اس پرانی گورنمنٹ کے ساتھ ہی رہے ہیں, آج بھی میرا خیال ہے کہ بیوروکریٹ آلسو نیور ڈائز. بیوروکریٹ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ بیوروکریٹ تو اپنے ساتھ ہوتا ہے, نوکری کے ساتھ ہوتا ہے, سرکار کے ساتھ. چلو ان کی باتیں چائنا کے حوالے سے سن لیں. وہ یہ کہتے رہے کہ جناب میں شاید اگر کامرس سیکٹری ہوتا تو میں یہ ضرور سجیسٹ کرتا کہ چائنیز جو ہے وہ جیویز کریں ان چیزوں میں جو ہمیں وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں $7 بلین کے انڈر انوائسنگ کے ساتھ. اچھا جیوی یہی تو میں بول رہا ہوں, جیوی دکھا دیں بھائی. کوئی جیوی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے ٹیلی کام کا سیکٹر میں پورے موبائل کون سی اسٹیل مل لگ رہی بھائی چائنا کے تعاون سے؟ ذرا بتا دیں. کوئی نہیں لگ رہی, کچھ بھی نہیں. دیکھیں, بلکہ ہم نے اپنے اسٹیل مل کو اس لیے بند کیا کہ ہم چائنیز امپورٹس کو جو ہے وہ ڈمپ کرا سکیں اور چائنیز امپورٹس کی خدمت کریں. یار زیادہ نہ بولنا آپ, کیونکہ یہاں پر ہوئی ہوئی ہے برین واشنگ. یہاں پہ میں آپ کو صحیح بتا دوں, پورے ملک کے اندر لوگوں کی ہوئی برین واشنگ, اور لوگوں کے ذہن میں تاثر آ گیا کہ وی ہیو اونلی ون سیویئر, گاڈ فار بٹ, کہنا نہیں چاہیے نعوذ باللہ, کہ جو سی پیک ہے. اس حد تک باتیں ہو رہی ہیں کہ تقدیر بدل جائے گی. تقدیر بدلنے والا کون ہے؟ اور یہاں پر تقدیر بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ سبق کبھی نہیں سیکھے گا. سر آگے چلتے ہیں پلیز. پی آئی اے آپ کے ساتھ پچھلی مرتبہ بات ہوئی تھی, بڑی سنگین صورتحال تھی. اب کیا حالات ہیں؟ پی آئی اے ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں A1 ہو گیا. دیکھیں بات دراصل اب صرف ڈیم بنانا ہے. پہلے پی آئی اے ٹھیک کرنی تھی, اب صرف ڈیم بنانا ہے, اس کے بعد درخت لگانے. ایک کوئی چیز لگا دیں آپ, ہماری قوم اس کے پیچھے بڑھ جاتی ہے, آپ پورا وقت درخت لگا رہے ہیں. دیکھیں جی مطلب پہلے پی آئی اے کا بتا دیں, پھر درختوں. نون لیگ کے اپنے مینیفیسٹو میں پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ ایک پریفرڈ سبجیکٹ تو رہا ہے مینیفیسٹو میں, ٹھیک ہے نا. اب اس پریفرڈ سبجیکٹ کو جو ہے وہ انہوں نے پی آئی اے, پاکستان اسٹیل مل اور تقریباً 61 اینٹیز جو پرائیویٹائزیشن کے اوپر تھیں, ارلی ہارویسٹ تھا, اس میں سب سے پہلے تو ہمیں دیکھیں اس سے سب سے پہلے تو ہمیں پاور سیکٹر کی کمپنیز کو ڈسپوز آف کرنا تھا, ڈسکوز کو, اور ہم نے ایک ڈسکو بھی نہیں پرائیویٹائز کر پائے. ہم یہ ڈسکو خود پرائم منسٹر نے منع کیا. یہ ڈسٹریبیوشن کمپنی کو ڈسکو کہتے ہیں. ایگزیکٹلی, کبھی کبھار ہمارے لوگ غلط سمجھ جاتے ہیں. ڈسٹریبیوشن کمپنیز دیکھیں ایک بھی ہم نے بیچا, کیونکہ پرائم منسٹر نے آرڈر کیا کہ روکیں اس کو. کس وجہ سے؟ کہ پرائم منسٹر کا خیال تھا کہ اب چونکہ الیکشن 2 سال کے بعد آنے والے ہیں تو پاپولر ڈیسیشنز شوڈ بی پریفرڈ اوور اکنامک ڈیسیشنز. آج بھی مجھے بتائیں کہ کیئر ٹیکر نے آپ کے ایڈجسٹمنٹ آف فیول پرائزز کیوں نہیں کی؟ وہ بھی اتنے ہی پاپولر بننا چاہتے ہیں, حالانکہ 1.5 مہینے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی پاپولر ڈیسیشن لینے کی ضرورت ہے یا وہ پابند ہیں. شاہد خاقان مجھے بتائیں کہ آخری دنوں میں اس نے 341 پتہ نہیں اپوائنٹمنٹس کر کے گیا, بورڈ آف ڈائریکٹرز بنا گیا, پتہ نہیں کتنی ڈیسیشن دے گیا. میں نے اس موضوع کے اوپر آپ کے ساتھ اور مفصل گفتگو کرنی ہے, لیکن آگے آنے والے دنوں کے اندر, آج کے اندر یہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ محدود ہے. مائی انکنڈیشنل اپالوجی, اگر کوئی بھی بات ایسی منہ سے نکل گئی ہو جو کہ نازیبا ہو یا غلط ہو, کوشش یہی ہوتی ہے ہمیشہ اس بارے میں احتیاط برتی جائے, میری جانب سے بھی اور مہمان کی جانب سے بھی. یہاں پر وی ویٹ فار یور میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.